تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ کو گفتگو کو دین کے بارے میں بات ہونا شروع ہو جائے، دنیاوی گفتگو ہو تو جتنا چاہے مرضی بندہ ہو اسے اختلاف کرے، اسے پسند نہ کرے، لیکن کہتے ہیں یار دنیاوی معاملات ہے، وہ کاروباری لین دین ہے، یار اچھے طریقے سے معاملات کرنے ہیں۔ لیکن جب دین کی گفتگو ہو نہیں ہو تو ہمارا جھگڑا، ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے اختلاف کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کو بات سمجھانی کیسی ہے، ایک دوسرے بات سمجھنی کیسی ہے، یہ آج ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں پھر کیا کہا تھا، فرقے میں نہیں پڑھنا، اختلافی مسائل جن کا میری عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ نہیں پوچھنے، اور بات کرتے ہوئے صرف دو معیارات کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ قرآن کی کس آیت کا حوالہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کا حوالہ ہے، بس یہ بات ہے، یا اس کے متعلقہ کو صحابہ کرام کا عمل ہے کہ نہیں، بس سادہ سا۔ وہ کوئی دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو اس پر خاموشی اختیار کریں۔ لیکن جب تک ہم لڑنا لیں، فتوا نہ لگا لیں، تنقید نہ کر لیں، ہمیں صبر نہیں آتا۔ اور اس فرقہ واریت کی وجہ سے کچھ سے اگلی بات ہو وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا فرقے کا جو عالم دین ہے، جو مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، بس ان کی بات صحیح ہے، باقی سب کی بات ہی غلط ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف سے ایک قول منسوخ کیا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اشارہ کر کے کہ یہ واحد ہستی ہیں جن سے اختلاف نہیں ہوتا، باقی دنیا کے ہر بندے سے اختلاف، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اختلاف نہیں۔ کہا اختلاف کریں گے تو ہمارا ایمان فارغ ہوگا۔ باقی ہر بندے میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر بندے میں کچھ کمیاں تو کریں گے۔ جو اچھی بات ہے وہ لے لیں، جو اچھی بات نہیں چھوڑ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرے جو مولوی صاحب، میرے مفتی صاحب نے جو کہتے ہیں اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، دوسرے فرقے کی مولوی کی ساری باتیں غلط۔ اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بات وہی ہوگی، فیصلہ کیا جائے گا جب بھی چاہے اپنے کسی محبت کرنے والے سے پوچھیں یا کسی سے جس کا آپ کا دل جس کے ساتھ نہیں بھی جوڑتا، معیار ایک ہی رکھیں کہ بھائی قرآن کی آیت کا نمبر دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نمبر دے دیں، بس بات ہے تو اس پہ سینے سے لگائیں، اس پر عمل کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علم میں، ان کو قرآن کے سمجھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا پتہ ہونے میں، کوئی ان کے علم میں ہے کسی کو شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انہیں بھی ایک واقعہ سے بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کہا کہ فلاں صحابی کو میری بات سنیں، امیر المومنین وقت کے اپنے دور میں انہیں قید نہیں بنایا، وہ کہیں آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آگے سے اجازت نہیں ملی یا آپ نے سنا نہیں تو وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا تو آپ نے کہا جی میں نے اسے بلایا تھا، وہ آیا نہیں، دوبارہ بلایا، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کہ 3 دفعہ اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ یہ بات میں نے تو نہیں سنی، اس پر تو گواہ لاؤ یا اس کی تصدیق ان کو بندہ پیش کرو، یہ تو تمہاری گردن اڑا دوں۔ وہ گئے بستی میں، انہوں نے کہا جی یہ حدیث، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تقریباً سارے ہی جانتے ہیں، انہوں نے کہا ایک بچے کو بھیجو، یہ تو معمولی سی بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جاؤ یہ جا کے گواہی دے دے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جی کہ 3 دفعہ اجازت لیں، کوئی نہ اجازت دے تو واپس چلے گئے۔ آپ وہیں پر وقت کے امیر المومنین ہیں، اشرا مبشرہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
मोतबर और मोहतरम तरीन साहबा कराम में से हैं, इल्म भी है, सारा कुछ ही है, लेकिन अगर कोई बात का नहीं पता चला तो बच्चे ने भी आपको बता दी और गवाही दी कि ये बात ठीक है, तो आप खामोश है, यही कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं जनाब इतना बड़ा आलम दीन हूँ, मुझे ये बच्चा बताएगा, मैं भी इसकी बात सुनता, कोई और बंदा लाओ, उसी वक्त समीना बात आना सुन लिया। कि इतने बड़ी शख्सियत को भी ये हो सकता है कि उसके इल्म को बात ना आए, चे जाए कि चार आइमा कराम इमाम मालिक शाफी हम्बली अनबी सारे मोतबर हैं, लेकिन अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को एक हदीस का नहीं पता चल सकता तो इन लोगों को ये नहीं हो सकता कि ना पता चलो, वो फतवा दे दें, बाद में पता चले हदीस आ गई है। लेकिन मैं जिद करूंगी कि इमाम साहब ने कह दिया हदीस आ भी गई है, मैंने उसकी मान ली, ये हमें सबक मिलता है। और दूसरी इससे बिल्कुल उलट मिसाल आपके सामने, एक दफा माले गनीमत इकट्ठा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुरैरा को उस माले गनीमत का चौकीदार अपनी रात को छोड़ दिया। सुना का मालूम वाकई मुख्तसर करता हूँ कि वो शैतान रोज रात को आए, चोरी के लिए आए, एक दिन आया आपने छोड़ दिया, दो दिन तीसरे दिन आपने कहा आज नहीं छोड़, उनका यार इस तरह करूँ, मैं तुम्हें एक बड़े काम की बात बताता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दो। तो क्या उनका रात को सोते वक्त इतना आयतल कुर्सी पढ़ लिया कि वो शैतान तुम्हारे पास नहीं है। सुबह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसे बंदा आता है, रात को मुझे क्या है कि आयतल कुर्सी पढ़ा, शैतान नहीं आएगा, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा रात को सोने से बाद। शायद हाँ शैतान बात सही कर, मतलब शैतान भी अगर कुरान और हदीस की को बात कर जाए, बात ठीक हो, तो ये नहीं कहना शैतान है बात ले ले, और दूसरी तरफ बड़े से बड़ा मुफ्ती ही बात कर रहा हो और कुरान हदीस के मुताबिक ना हो तो नहीं। ये हमारी जिंदगी में आज सारे मसले ही आ गए। ये दो वाक़े इतने बड़ा हमें सबक देते हैं कि हमारी सारी लड़ाइयाँ, सारी फतवाबाजी, सारी तंजीम खत्म हो, और हर बंदे से गलती हो सकती है, वही नहीं उतर रही। वो बड़े हर बंदे का एहतराम करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे मोहतरम है, लेकिन दलील अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आगे रखनी है। जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप बाजार जाते हैं, 1 किलो आलू या किलो टमाटर भी लेना तो वो बाट बताता है कि किलो हो गए, पैसे निकाल कर दे दो। तो इसी तरह अगर बात और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हो, चाहे जितना मर्जी शराबी, जानी, जवारी, सूदी, जितना मर्जी बुरा बंदा हो, लेकिन बात अगर कुरान और हदीस की चलते चलते कोई नशेई भी बता जाए तो उसको सीने से लगा लेना। और लेकिन अगर मिंबर पर बैठा हुआ तो बड़ा कलगी वाला और बड़ी दाढ़ी और बड़ा मोहब्बत नेक आदमी, उससे भी गलती लग जाए तो उससे गलती हो रही हो, कुरान और हदीस से बात टकराती है और उसकी बात नहीं। ये आज हमें बात सीखने की